الرحمن الرحیم۔ فاتحہ کہتے ہیں افتتاح، کسی چیز کا فتح ہونا، یعنی فتح کہتے ہیں افتح باب، دروازے کو کھولو، کسی چیز کے کھل جانے کو، افتتاح کرنے کو ہم اس کو کہتے ہیں، کسی چیز کے موضوع کو کھولنا، کسی کا دروازہ کھولنا، کسی چیز کے اندر جانا۔ اس لیے سورہ فاتحہ کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو سکھائی ہے، اس کو سورہ فاتحہ اصلی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ جو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں لازمی پڑھتے ہیں، یہ فرض ہے۔ یہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا کے بعد، اللہ کی ثنا کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحمان اور کریم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کے لیے تمام جتنی تعریفیں ہیں، اگر کسی چیز کی بناوٹ کی، بنانے کی، تخلیقات کی، فکر کی، اس کوئی چیز تعریف کی جائے تو وہ ساری کی ساری صرف مختص ہیں اللہ کے۔ تو ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اب یہ دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ہے۔ اب دعا میں تعریف کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر ہم انسانوں کو بتایا کہ جب دعا کرو تو سب سے پہلے مجھے مخاطب کر کے میری حقیقت کو، میری حیثیت کو واضح کرو اپنے دل کے اندر کہ میں کون ہوں جس سے تم دعا مانگنے جا رہے ہو، اور تم کیا ہو جو مجھ سے دعا مانگنے جا رہے ہو۔ تو میرا اور تمہارا جو بیچ میں جو رابطہ ہے، اس کو ڈیفائن کرتی ہے یہ آیات جو اس کے اندر ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس میں کہا تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اچھا، عالمین کیا ہے؟ رب کسے کہتے ہیں؟ عالمین۔ یہ چھوٹی سی ایک آیت ہے، ابھی سے اس آیت کے اندر غور کیجیے۔ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں، کہتے ہیں حمد کا محمد جس کی تعریف کی جائے۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریفیں جس کی جا رہی ہیں۔ اور رب العالمین، رب کسے کہتے ہیں؟ رب اللہ، خدا، الہ، اس کے نام ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے جو پالنہار ہوتا ہے، جو پالتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو رازق ہوتا ہے، جو خلق کرتا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، وہ جو آپ کا نگہبان ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا حاکم ہے، جو آپ کے صبح و شام کا مالک ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر کہا کہ وہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی رب العالمین۔ عالمین کیا ہے پھر؟ عالم کہتے ہیں اس کو، آپ نے سنا ہوگا کہ آموں کی اقسام ہے، کہتے ہیں جی 100 قسم کے آم ہوتے ہیں، لنگڑا آم ہے، فلانا آم ہے، فلانا چوسا آم ہے، یا اسی طرح سے اس پوری کائنات کے اندر پتہ نہیں کتنی ہی اجناس ہیں، ان کا ایک عالم ہے، کتنی ہی تخلیقات ہیں جن کا اپنا عالم ہے۔ مثلا چونٹیوں کا ایک عالم ہے کہ وہ چونٹیوں کی ملکہ جا رہی تھی تو اس نے کہا کہ گھوڑوں کے تاپوں کی دھمک کی آواز آ رہی ہے، یہاں پر حضرت آ رہے ہیں یونس علیہ السلام، تو بچو بچو بچو، ہٹو بچو۔ تو وہ انہوں نے سن لی آواز، نبی نے آواز سن لی۔ سورہ نمل میں ہے، نمل عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ تو نبی نے آواز سن لی چونٹی کی، تو چونٹیوں کا ایک عالم ہے۔ ایسے ہی اس کائنات کے اندر ہاتھیوں کی ایک نسل جو ہے پوری دنیا کے اندر مختلف جنگلوں کے اندر ہاتھی ہیں، تو ان کا ایک عالم ہے، وہ افریقہ کے ہاتھی ہوں یا ایشیا کے ہاتھی ہوں، امریکہ کے ہاتھی ہوں یا آسٹریلیا کے ہاتھی، ان کا ایک عالم ہے۔ ایسے دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کئی عالمین ہیں، کئی عالم ہیں۔ ان سب کے عالموں کو پالنے والا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس سے دعا کی جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب میں دعا پڑھنے لگوں تو مجھے یہ سکھایا گیا ہے کہ میں یہ ان ابتدائی جملوں کے ساتھ دعا کا آغاز کروں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس پالنہار
کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔